बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल मजीद साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AM साजिद। नाज़रीन, आज सबसे अहम जो इशू चल रहा है उस पर हमने बातचीत करनी है और वो चल रहा है जनरल फैसल नसीर के हवाले से। एक इस पे हम बात करेंगे और इसके अलावा एक अहम ख़बर जो आखिर पर मैं आपसे शेयर करूँगा। जनरल फैसल नसीर के हवाले से ख़ान साहब गुज़श्ता एक साल से मुसलसल उनको तानो तशनी और उन पर इल्ज़ामात और उनको मुख्तलिफ़ नामों से, इंतहाई तज़हीक आमेज़ नामों से भी अपने प्रोग्रामात में, अपने जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो इस हद तक बर्दाश्त करने के बाद और ये एक साल से कोई दर्जनों दफ़ा वो जनरल फैसल नसीर पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि उनका ये किरदार है, उन्होंने मुझ पर जो है कत्ल करने की अटैम्प्ट्स की हैं और अरशद शरीफ का कत्ल भी उन्होंने मैनेज किया है या करवाया है। ये ख़ान साहब के बकौल हम बात कर रहे हैं। आज से कोई 2-3 दिन पहले ख़ान साहब ने अपनी रैली के अंदर बिल्कुल सीधा डायरेक्ट, अगर कोई पहले किसी नाम से, किसी अंदाज से एतराज़ करते थे या तनकीद करते थे या इल्ज़ाम लगाते थे, 2-3 दिन पहले उन्होंने अपने एक जलसे से, रैली के इख्तिताम पर उन्होंने अपनी तकरीर में डायरेक्ट जनरल फैसल नसीर को मूरद इल्ज़ाम ठहराया है कि अरशद शरीफ का कत्ल भी उन्होंने कराया है और 2 दफ़ा उनको कत्ल करने की साजिश में भी जनरल फैसल नसीर मुलव्विस हैं। उनके इस बयान के बाद सबसे पहले निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब आते हैं मैदान में और उन्होंने एक ट्वीट किया और वो उन्होंने, ज़ाहिर है वो वज़ीर आला हैं और उस पे हम कह सकते हैं कि उनका ये फ़र्ज़ भी बनता है कि इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और सियासी जो मकासद इस तरीके से हासिल किए जा रहे हैं उसके ऊपर वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। उन्होंने ये कहा कि एजेंसीज़ पर और फोर्सेस की अहम शख्सियात के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इमरान ख़ान साहब की तरफ से, वो दुरुस्त नहीं है और अगर इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा तो कानून हरकत में आएगा। उनके बाद फिर शहबाज शरीफ जो मुल्क में नहीं थे, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब ने जो है इल्ज़ामात की तमाम हदें जो हैं वो अबूर कर दी हैं और वो जो है ना हमारे जो इदारे हैं और उनकी अहम शख्सियात हैं उनके ऊपर जो है ना वो अपने सियासी मकासद के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अपना उसमें सियासी गेन करना चाह रहे हैं। इसके बाद आज ISPR जो है उसको बिल आखिर जो 1 साल के बाद, 1 साल के सब्र व तहम्मुल के बाद सामने आना पड़ा और ये कहा उन्होंने कि इमरान ख़ान साहब चूँकि मुसलसल 1 साल से सिर्फ़ अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए इदारों को निशाना बना रहे हैं और अब उन्होंने जो है बिल्कुल तमाम जो है ना हदूद पार कर दी हैं और ये जो उनका रवैया है, ये जो उनका इल्ज़ाम है, या तो उसके वो सबूत दें और अगर सबूत नहीं है तो ये इंतहाई तशवीशनाक है, ये काबिल मज़म्मत है और इसका ये काबिले इस पे एक्शन भी लिया जा सकता है और इस पर कानूनी कार्रवाई का भी अब हम सहारा ले सकते हैं। ये सीधा सीधा पैगाम है कि इदारों की जो हद है और जो सब्र व तहम्मुल का जो जितना वो मुज़ाहरा कर सकते थे, वो अब उनके सब्र का जो है ना पैमाना लबरेज़ हो चुका है। मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क के हालात कतन जो है ना इसका तकाज़ा नहीं करते कि अब इस हद तक जो है ना इदारों की और इमरान ख़ान साहब की लड़ाई जो है वो यहाँ तक आ जाए कि अब वो एक दूसरे के बिल्कुल मद्दे मुकाबले आ जाएं और इदारे जो कभी पहले पीछे रह के इन चीज़ों को देख रहे थे और उस पर कोई ना कोई अपना मौक़िफ़ एक अंदाज से दे रहे थे, लेकिन अब जो है वो ISPR की शक्ल में जिस तरीके से सामने आए हैं, ये मुल्क व कौम के लिए बहुत नुकसानदेह है। मुल्क के अंदर पहले ही इतनी सियासी महाजराई है, इतनी शदीद किस्म की मईशत जो है वो उसकी हालत गिरी हुई है और अगर इस वक्त दोनों अतराफ़ या
تینوں اطراف پی ڈی ایم بھی، پی ٹی آئی بھی اور اداروں کی طرف سے کسی حکمت سے کام نہ لیا گیا، اور اس میں اس جلتی پر تیل کی بجائے پانی نہ ڈالا گیا تو یہ ملک و قوم اس کا کبھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ دیگر جو ایشوز ہیں، الیکشنز کے ایشوز ہیں، سیاسی ایشوز ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اداروں کے آپس میں جو لڑائی ہے وہ 1 سال سے چلتے چلتے کبھی عدلیہ کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی پارلیمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے، اور اب جو ہے پورے کا پورا ایک ادارہ جو ہمارا ایک معتبر ادارہ ہے اور جو ملک و قوم کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ اس حد تک اس کو مجبور ہو کے سامنے آنا پڑ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب لڑائی بہت شدت اختیار کر سکتی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ خان صاحب تو ظاہر ہے ان کا ایک سٹائل ہے اور وہ اس میں بڑے پاپولر بھی ہیں اور ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اس میں عوام ان کو اس انداز میں اس طریقے سے جو ہے نا پسند بھی کر رہی ہے۔ یہ ایک بیانیہ ہے ان کا جو مقبول ہو گیا ہے، وہ ہمارے ایجنسیز، ہماری فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو انہوں نے بیانیہ جاری کیا، وہ بلا شبہ وہ مقبول اس حوالے سے پاکستان میں بھی ہو گیا کہ اس کی پذیرائی ملک سے باہر بھی ہے، اور وہ اس کے ظاہر آپ جانتے ہیں کہ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ وہ ظاہر ہمارے اداروں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری فوج کو ویسے ہی ایک باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، تو وہ اس کو اور شاید ہوا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ملک کے، اپنی قوم کے تناظر میں دیکھیں تو اس طرح کی لڑائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خان صاحب کا جو بھی سٹائل ہے ان کو اس پر بہرحال سوچنا چاہیے اور نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان خان صاحب کے ساتھ جو دیگر رہنما ہیں اور پی ٹی آئی کا جو تھنک ٹینک ہے، ان کو بھی کوئی اس پر حکمت اور اس کے اوپر جو ہے کسی طریقے سے خان صاحب کو بھی سمجھانے کی انہیں ضرورت ہے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اگر آگے گیا تو پہلے ہی ملک بڑا شدید بحران کا شکار ہے۔ معاشی بحران اتنا شدید ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی، اور سیاسی بحران بھی اتنا ایک بند گلی تک چلا گیا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی کسی کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ ناظرین، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ خان صاحب جنرل فیصل نصیر پر یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب حامد میر پر حملہ ہوا اور اس وقت ان کے بھائی جو موجودہ وزیر اطلاعات بھی ہیں نگران حکومت میں، عامر میر صاحب، انہوں نے جنرل شجاع پاشا پر سیدھا الزام لگا دیا تھا کہ حامد میر کو جو گولیاں لگی ہیں وہ جنرل آئی ایس آئی کے وہ اس وقت چیف تھے، سربراہ تھے۔ جنرل شجاع پاشا پر الزام موجودہ جو نگران وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ حامد میر پر گولیاں جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے نا وہ ان پر جو ہے وہ حملہ کروایا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اتنی لڑائی یہ نہیں تھی اس وقت بھی جتنی اب ہے، اور اس کے علاوہ بھی نواز شریف صاحب بھی جو ہے ماضی میں جنرل باجوہ صاحب پر کوئی مختلف الزام، لیکن وہ سیاسی الزام لگاتے رہے۔ یہ جو الزام ہے کہ مجھے قتل کروایا جا رہا ہے یا مجھے قتل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کے ماضی میں اس طریقے سے ایک آدھ مثال کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن ہم جس سٹیج پر اور جس جگہ پر ہمارا ملک پہنچ گیا ہے، ہرگز جو ہے یہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھیں، وہ بیٹھ کے جس طرح عدلیہ نے ہمیں ایک واضح ہدایت دی ہے، ایک واضح رستہ دیا ہے، اسی طرح اب موقع ہے، وقت ہے۔ اگر یہ وقت نکل گیا اور اس لڑائی میں اور کشمکش میں اضافہ ہو گیا تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے بعد یا تو ہمارا جو جمہوری سیاسی بساط ہے وہ لپٹ جائے گی،
یا پھر جو ہے ہمیں ملک اور قوم کے نقصان کی شکل میں اس کا کوئی نتیجہ نظر آئے گا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ موقف سامنے آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو الزام عائد کیے جا رہے ہیں وہ جنرل فیصل نصیر کے اوپر الزام ہیں، اور وہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ موقف یہ ہے، فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ مطمئن کیا جائے اور ان کے اس حوالے سے تحقیقات کی جائے۔ اسد عمر صاحب نے جس طرح یہ کہا ہے کہ آئی ایس پی آر کے ساتھ ہم متفق ہیں، آئی ایس پی آر جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرائے اور اس کے بعد پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ خان صاحب کے سامنے رکھ دیا جائے، تو اس حوالے سے معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایشو اس طرح سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، یہ بہت سنگین ایشو ہے، اس پر ہمیں بہت افہام و تفہیم سے، بہت حکمت اور دانائی اور دانش سے کوئی کام کرنا ہوگا۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان کے نہ معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ سیاسی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے ہم آنے والے دور میں کوئی استحکام کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ لڑائی سیاست کے میدان تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن یہ لڑائی اب اداروں کے درمیان آ گئی ہے، جس کو ختم ہونا چاہیے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک اہم خبر ہے، اہم خبر یہ ہے کہ اب چونکہ جتنی محاذرائی ہو گئی ہے اور جتنا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا ہے، میرے کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آج رات سے اس وقت تک کی جو صورتحال ہے کہ کچھ گرفتاریاں متوقع ہیں، اور ہو سکتا ہے اس پر ابھی سے اگر کوئی دونوں اطراف سے یا تینوں اطراف سے کام ہو گیا تو پھر یہ معاملہ سلجھاؤ کی طرف جا سکتا ہے، ورنہ آج نہیں تو کل تک ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اگلے ویلاگ میں حاضر ہوں گے کچھ اہم خبروں کے ساتھ۔